أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ ہمزہ سورہ ہمزہ کا نام پہلی آیت کے لفظ ہمزہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اب سورہ ہمزہ کا مضمون کیا ہے؟ اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا، اور یہ برائیاں جو ہیں اس معاشرے میں موجود اس کے معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سبھی برا سمجھتے تھے، کسی کا بھی خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں۔ اس گناہوں نے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا انجام ایسے انداز سے بیان کی گئی ہے جس سے ہمارے ذہن میں خود بخود اس کے نتیجے پر ہم خود بخود اس کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام، اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے اور پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، یعنی کہ وہ غیبت کرتا ہے لوگوں کی۔ ہمزہ اور لمزہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں بہت قریب ہیں، کبھی ایک ہی معنی کے لیے یوز ہوتے ہیں اور کبھی اپوزٹ معنی کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو اس ویل یعنی کہ تباہی ہے یا ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، حقیر نظر سے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھے انگلیاں اٹھاتا ہے یا آنکھوں کے اشارے کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے نسب پر طعنہ کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے اور کسی کے منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، یعنی ان کو ایسے جواب دیتا ہے، اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، کبھی دوستوں کو لڑوا دیتا ہے اور کبھی بہن بھائیوں کو لڑوا دیتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کے برے برے نام بھی رکھتا ہے اور ان پر عیب لگاتا ہے۔ یعنی یہ سب برائیاں جو ہیں یہ ایسے انسان کے کریکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے اندر یہ تمام برائیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مخلوق کے حساب سے بلند درجے پر ہے، تو پھر یہاں پر کیوں ایسے شخص کا ذکر آیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوگوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے، ان کی غیبت کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ پھر آگے اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ ایک اور بھی عادت آ رہی ہے جس سے ہمیں زیادہ کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جمع کر کے رکھتا ہے مال اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یعنی یہ کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کھاتا ہے، اور خود دوسروں کو بھی ذلیل بھی کرتا ہے اور مال بھی جمع کر کے رکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ بخل ہے، یعنی وہ مال کو ایسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کا بخل ہے، وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا غریبوں پر، مسکینوں پر۔ پھر اس کے بعد یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یعنی کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسے ایسی زندگی بخشے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کے مال کو گن گن کے اور جوڑ جوڑ کے رکھنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ اور جب انسان بہت زیادہ مال کے محبت میں ہوتا ہے اور اس کو اس سے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بلکہ وہ کبھی اپنی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے، کبھی اپنے ایسٹس کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی ٹریڈنگ کو دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا مال آج بنا لیا ہے، اور یہ چیز اسے خوشی عطا کرتی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بے شک وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو لیگیسی ہے وہ قائم رہے، آگے اس کا جو نام ہے وہ چلتا رہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائے، اور یا اس کی کوئی اولاد ہو، اولاد نرینہ، یعنی کہ اس کا کوئی ایسا بیٹا ہو جس کے نام پہ یہ سب کچھ ٹرانسفر ہو جائے اور پھر یہ آگے چلتا رہے۔ یہ کوئی اس طرح کے بندے کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حطمہ کا لفظ یوز کیا ہے بجائے کہ جہنم کا لفظ یوز کرنے کے۔ حطمہ کا اصل معنی خطم کا اصل معنی ہے توڑنا، کچل دینا یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں جیسے کہ نیوکلیئر بومب ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ،
اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے۔ لا ينبذن، نبذ عربی زبان میں کسی چیز کے بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نار اللہ موقدہ، قرآن مجید میں اس جگہ کے علاوہ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس سے اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے والے کو اللہ اس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ ایسے لوگ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تطلع اطلاع سے ہے جس کے معنی چڑھنے کے اور پہنچ جانے کے ہیں، دوسرا معنی باخبر ہونا اور اطلاع پانا ہے۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور اور جذبات اور خواہشات اور عقائد اور افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات اور جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے مطابق عذاب دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار کوئی جھوری تک کھلی نہ ہوگی۔ فی امد ممددہ، فی امد ممددہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے دروازے کو بند کر کر ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔